حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو بندہ اس کو دل سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہوں اور وہ گناہ بدترین اور قباحت سے بھرے ہوئے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبر کی وحشت کو راحت میں بدل دیتا ہے، اندھیری قبر میں اس کے لیے نور عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، قبر میں قرآن کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آتا ہے تو وہ بندہ حشر کے میدان میں نور کے ساتھ اٹھتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، ہاتھ میں نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے دنیا میں وہ کلمات پڑھے تھے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، اس کی روح کو جنت کی خوشبو دی جاتی ہے، وہ حوض کوثر کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس نے میری تعلیم کردہ وہ تسبیح پڑھی تھی جو میرے رب کو بہت پسند ہے اور جو ہر بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھا بعد میں اسلام لے آیا، انہوں نے مجھ سے ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوئے اور کشتی کئی دن تک طوفان میں گھرے رہنے کے بعد ایک جزیرے پر جا لگی۔ جب وہ لوگ اس جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک عجیب الخلقت بالوں سے بھرے ہوئے جانور نے روکا جس کا آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، اور لوگوں سے کہا کہ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک طاقتور مضبوط آدمی نما زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنے ٹخنوں سے جکڑے تھے اور وہ زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے ہم سے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، سمندر میں طوفان کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں اور اس جزیرے پر آن پہنچے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب میں نبی ظاہر ہوا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور مدینہ میں ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے؟ ہم نے کہا کچھ نے کر لی ہے، کچھ نے نہیں کی۔ اس نے کہا بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں، کیونکہ میں وہی ہوں جس کا ظہور قریب ہے اور میں دنیا کے تمام راستوں سے بند کر دیا گیا ہوں، مگر وقت قریب ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، اور جب میں آزاد ہوں گا تو زمین میں 40 دن رہوں گا۔ میرا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینہ کے برابر، تیسرا ہفتہ کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ میں زمین کے ہر حصے میں جاؤں گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، کیونکہ ان کے دروازے پر فرشتے تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ تمیم داری نے کہا کہ پھر ہم وہاں سے جلدی نکل آئے اور مدینہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں تمہیں بارہا بتا چکا ہوں، اور تمیم داری کی روایت میرے بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ بس اسے خوب یاد رکھو کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسانیت پر آئے گا، اور اس سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ تم قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو، نمازوں کی پابندی کرو اور علم حاصل کرو۔ محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہا سیاہ تھے، اس پر سفر کی کوئی علامت نہ تھی اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہ تھا۔
وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور کہا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے تعجب کیا کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس کے متعلق اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی علامات بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے مفلس چرواہے ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر پر پہنچے تو وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی سب خاموش تھے، اور آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی مانند چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس بندے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ جان جو پاک جسم میں ہے، باہر آ جا، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ چنانچہ وہ روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور فرشتے اسے فوراً لے لیتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو اور کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر وہ روح ایسی خوشبو چھوڑتی ہے جیسے مشک کا سب سے عمدہ عطر ہو۔ پھر فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، جہاں جس بھی فرشتے کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے اس بندے کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان پر پہنچایا جاتا ہے، اور دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اسے اگلے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور ہر آسمان پر استقبال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لوٹاؤ، کیونکہ میں نے زمین سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے اور وہ اپنی قبر میں واپس آتا ہے۔ اس وقت دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ تو وہ کہتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ تو ایمان پر تھا۔ پھر اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے،
اور اسے جنت کے بستر پر سلا دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس خوشبو اور روشنی آتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اور اگر بندہ کافر یا منافق ہو تو فرشتے سیاہ چہروں والے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں آگ سے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، اور وہ دور ہی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں ہے، نکل آ اللہ کے غضب اور غصے کی طرف۔ تو وہ روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، اور فرشتہ اس کو زبردستی نکالتا ہے، جیسے لوہے کی سلاخ گیلی اون میں سے کھینچی جائے تو رگیں اور پٹھے پھٹنے لگتے ہیں۔ پھر وہ روح سخت بدبو چھوڑتی ہے۔ فرشتے اس کو فوراً لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازہ کھولا نہیں جاتا، بلکہ آواز آتی ہے، اس خبیث روح کو واپس لوٹا دو، اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ پھر اسے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے جیسے مردہ جانور پھینکا جاتا ہے۔ پھر اس کی روح واپس قبر میں آتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ تو وہ کہتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تب آسمان سے آواز آتی ہے کہ جھوٹ بولا، اس کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور زمین اسے دبانا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور گرم ہوا اور بدبو اس تک پہنچتی ہے، اور عذاب کے فرشتے آ کر اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب اس کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں، اور وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اے سننے والے انسان، کیا تو نے کبھی سوچا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تو مٹی کے نیچے تنہا لیٹا ہوگا، تیرے ارد گرد کوئی ماں باپ نہ ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی رشتہ دار تیرے لیے کچھ نہ کر سکے گا، تیرے کفن کے سوا تیرا کوئی لباس نہ ہوگا، تیری زبان خاموش ہوگی لیکن تیرے اعمال بول رہے ہوں گے۔ اس لمحے جب سب تجھے دفن کر کے واپس جا چکے ہوں گے اور ان کے قدموں کی آواز بھی تیرے کان سن رہے ہوں گے، تب دو فرشتے تیری قبر کو چیرتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے کہ بتا، تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اے انسان، یہ وہ سوال ہوگا جس کا جواب کتابوں سے نہیں آئے گا بلکہ زندگی کے عمل سے آئے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب جھوٹ کام نہ آئے گا، دکھاوا پردہ نہ بن سکے گا، صرف اور صرف تیرا ایمان، تیرا عمل، تیری زبان سے نکلا ہوا سچ تیرے کام آئے گا۔ اگر تو دنیا میں سچ بولتا رہا، نبی پاک کی اطاعت کرتا رہا، نماز کو اپنی عادت بنائے رکھا، گناہوں سے بچا، توبہ کو اپنا ساتھی بنایا، تو قبر تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، جہاں خوشبو ہوگی، راحت ہوگی اور رب کی طرف سے خوشخبری ہوگی۔ لیکن اگر تو نے دنیا کی چکا چوند میں گناہوں کو گلے لگایا، نماز کو چھوڑ دیا، جھوٹ، فریب، خیانت، بد نگاہی، حرام کمائی، غیبت اور زنا، ظلم میں اپنی زندگی گزار دی، تو پھر یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، جہاں فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، جہاں زمین تجھے دباتی چلی جائے گی، جہاں عذاب کی ایک جھلک ہی انسان کی چیخیں نکال دیتی ہے۔ اس لیے اے نفس انسانی، ابھی وقت ہے، پلٹ آ، رب کی طرف رجوع کر لے، نبی کریم کی سنت کو تھام لے، قرآن مجید کو اپنی روشنی بنا لے، نماز کو زندگی کا سکون بنا لے، توبہ کو ہر دن کا حصہ بنا لے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے اور وہ سب کچھ چھوڑ دے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیونکہ جب آخری سانس نکل جائے گی تو نہ مہلت ملے گی، نہ موقع، نہ وقت اور نہ ہی معافی کا کوئی دروازہ کھلا ہوگا۔ تو آج کی رات ہو یا آنے والی صبح، جو وقت بھی ہے وہ سب توبہ کے لیے ہے۔ رب تجھے بلا رہا ہے، اس سے لو لگا لے تاکہ وہ رب تجھے معاف کر کے تجھے اپنی رضا کی جنتوں میں داخل کر دے۔ محترم ناظرین، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تسبیح ایسی ہے کہ جو بندہ اس کو دل سے سچائی اور یقین کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔
اگرچہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہوں اور وہ گناہ بھی بدترین اور قواد جیسے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبر کی وحشت کو راحت میں بدل دیتا ہے، اندھیری راتوں میں اس کے لیے نور عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، قبر میں قرآن کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آتا ہے تو وہ بندہ حشر کے میدان میں نور کے ساتھ اٹھتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، ہاتھ میں نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے دنیا میں وہ کلمات پڑھے تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا تھا، اسے کوئی خوف نہ ہوگا نہ ہی کوئی غم، اس کی روح کو جنت کی خوشبو دی جاتی ہے، وہ حوض کوثر کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے میری تعلیم کردہ وہ تسبیح پڑھی تھی جو میرے رب کو بہت پسند ہے اور جو ہر بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحان اللہ وبحمدہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نقل فرمایا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، بندے کی توبہ، دعا اور جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین بھر مغفرت کے ساتھ بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک بال شت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، اگر بندہ مجھے بھول جاتا ہے تو میں اسے یاد رکھتا ہوں، اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑتا، اگر وہ رات کو میرے سامنے روتا ہے تو میں دن کو اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، اگر وہ دن کو نافرمانی کرتا ہے تو میں رات کو بھی اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے رکھتا ہوں۔ میں وہ رب ہوں جو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، میں وہ رب ہوں جس کی رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اگر میرے بندے مایوس ہو جائیں تو میں انہیں امید دلاتا ہوں، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو میں انہیں جوڑ دیتا ہوں، اگر وہ گناہوں کے بوجھ سے دب جائیں تو میں انہیں اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔